السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ تماموں کا میرے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج ہم ہمارا دستور اور کانسٹیٹیوشن اس موضوع پر بحث کریں گے۔ بچوں، ملک ایک ہی نسل، زبان، پرچم، دھرم کو ماننے کے حکم کو ماننے والے لوگوں سے بنتا ہے۔ دستور کے معنی اور اہمیت سمجھنے کے لیے کسی بھی ملک کے اپنائے گئے بنیادی قوانین کو دستور کہتے ہیں۔ یہ حکومت کی رہنمائی، اصول و قوانین کو واضح کرتا ہے۔ دستور میں عوام کے حقوق و فرائض کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ دستور حکومت کے لیے رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ دستور کی کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ دستور کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارا دستور ملک کا بنیادی قانون ہونے کی وجہ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر تمام عمل پیرا ہیں۔ صدر ہند، وزیر اعظم، پارلیمنٹ، اراکین، منصفین، سرکاری ملازمین، ان تمام کو دستور پر عمل کرنے کے پابند رہنا ہے۔ دستور کی اہمیت کچھ اس طرح سے بھی واضح کی جا سکتی ہے۔ قانون کی نظر میں سب ایک ہیں، اس پر زور دیتے ہوئے عوام کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ حکومتی نظام کو چلانے کے لیے ایک رہنما کا کام انجام دیتا ہے۔ حکومت کے شعبے جیسے مجلس قانون ساز، مجلس عاملہ اور مجلس عدلیہ کی کارروائیوں کو ہدایت دے کر ان کے درمیان اتحاد، یکسانیت قائم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دستور حکومت اور عوام کے درمیان عمدہ تعلقات قائم کرتا ہے۔ بچوں، ہندوستان کے دستور کی تشکیل کچھ اس طرح سے ہوئی۔ ہندوستان کے دستور کی تشکیل دستور ساز اسمبلی نامی ایک خصوصی کمیٹی کے ذریعے کی گئی۔ اس کمیٹی کے پہلے اجلاس میں ڈاکٹر راجندر پرساد کو صدر مقرر کیا گیا۔ دستور ساز مجلس میں 299 اراکین تھے۔ اس کا پہلا اجلاس 9 دسمبر 1946 عیسوی میں منعقد ہوا۔ بچوں، ہمارے دستور بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جسے مسودہ کمیٹی کہتے ہیں۔ دستور ساز کمیٹی نے اپنے کام کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے کئی کمیٹیوں کی تشکیل کی۔ ان میں سے ایک کمیٹی کو دستور کا مسودہ تیار کرنے کے لیے دستور مسودہ کمیٹی بنائی گئی۔ اس کمیٹی کے صدر ڈاکٹر BR امبیڈکر تھے۔ اراکین نے دستور کے مسودہ کی جانچ کر کے 2473 ترمیمات کرنے کی صلاح دی۔ دستور کے مسودے اور ترمیمات کو دستور ساز اسمبلی کے مجلس میں تفصیلاً بحث کی گئی۔ اس طرح دستور کو آخر شکل دینے کے لیے تقریباً 3 سال کا عرصہ لگا۔ ڈاکٹر امبیڈکر 26 جنوری 1950 تا 15 اگست 1947 تک وزیر قانون رہے۔ آخرکار ہمارا دستور 26 جنوری 1950 کو عمل میں آیا۔ دستور نے ہندوستان کو ایک آزاد جمہوریہ کے نام سے اعلان کیا۔ ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ قومی تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ ہر سال 26 نومبر کو یوم دستور منایا جا رہا ہے کیونکہ اس دن مرکزی حکومت نے دستور کے مسودے کو مان کر سرکاری منظوری کے ساتھ مہر لگایا۔ دستور کی ہدایت کے مطابق ہندوستان میں 1951 تا 1952 میں عام انتخابات منعقد کیے گئے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا 2 ایوانوں پر مشتمل پہلی منتخب پارلیمنٹ 1952 کو وجود میں آئی۔ بچوں، ہمارے دستور کی ساخت ہندوستان کا دستور کل 395 دفعات اور 12 ابواب پر مشتمل ہے۔ ہمارے دستور کی تمہید
یہ ہے دستور کے آغاز میں دیباجا کی شکل میں تمہید ہے۔ یہ تمہید دستور کے دل کے برابر ہے۔ اس میں عوام کے اصول اور خواہشوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ انصاف، آزادی، یکسانیت، عزم و احترام، بھائی چارگی اور قومی یکجہتی وغیرہ اصولوں کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے۔ دستور کا دیباچہ میں درج ہے: ہندوستانی عوام ہم ہندوستان کو خود مختار، اشتراکی، مذہبی، مساواتی، عوامی جمہوریہ بنانے اور اس کی عوام کو سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف جیسے اظہار خیال، اعتماد، مذہبی عقائد، عبادت کی آزادی اور مقام و مرتبے میں مساوی مواقع حاصل کروانے، انسانی وقار، ملک کی سالمیت اور اتحاد کو یقینی بنا کر بھائی چارگی کے جذبے کو فروغ دیتے ہوئے آزادی کے خیالات میں اضافہ کرنے کے لیے ایمانداری سے عہد کرنے والے بن کر 26 نومبر 1949 کو 1949 کو ہماری دستور ساز مجلس سے اپنائے گئے دستور کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ بچوں، دستور کی اہم خصوصیات کچھ اس طرح ہیں۔ ہمارا دستور تحریری دستور ہے۔ ہندوستان کا دستور تحریری شکل میں ہے۔ یہ دنیا کا سب سے وسیع دستور ہے۔ حکومت کے شعبے مجلس قانون ساز، مجلس عاملہ اور مجلس عدلیہ کی تشکیل، اقتدار اور حکومت کو عمل میں لانا مرکزی اور ریاستی حکومت کے لیے یکساں دستور ہے۔ اس لیے دستور کی ساخت وسیع ہے۔ بچوں، ہمارا ملک ایک جمہوریہ ملک ہے۔ ہندوستان جمہوریت میں کسی راجا کی حکومت نہیں ہوتی، اس کے متبادل عوام سے منتخب نمائندوں کی حکومت ہوتی ہے۔ اس طرح کا سیاسی انتظام رکھنے والا بھارت ایک عوام اور جمہوری ملک کہلاتا ہے۔ بچوں، ہمارے دستور میں بنیادی حقوق اور فرائض درج ہیں۔ دستور نے اپنے شہریوں کو 6 بنیادی حقوق دیے ہیں۔ کوئی بھی ریاست کسی بھی قانون اور اصول کے تحت ان حقوق کی حق تلفی نہیں کر سکتی۔ اگر ان حقوق کی حق تلفی ہو جائے تو عدلیہ ان کا حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ کوئی بھی شہری اپنی مرضی کے مطابق ان حقوق کا استعمال کر کے سماجی امن میں خلل پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ قانونی انتظامیہ کی توہین نہیں کر سکتا۔ دستور میں شہری پر 11 فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ بچوں، سیکولرزم کیا ہے؟ لادینیت کیا ہے؟ دستور اس اصول کا علمبردار ہے کہ تمام مذاہب مساوی ہیں۔ اس کا تبصرہ بھی اسی طرح کیا گیا ہے۔ تمام مذاہب کو ایک ہی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت مذہب کے نام پر فرق کیے بغیر تمام مذاہب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہے۔ حکومت کسی بھی مذہب کو ملک کا مذہب تسلیم نہیں کر سکتی، لیکن ہر ایک کو اپنے مذہب اور عقائد پر عمل کرنے کی آزادی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی کو سماجی نقطۂ نظر سے روکنے کا حق حکومت کو حاصل ہے۔ بچوں، ہماری عدلیہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آزادانہ عدلیہ ہے۔ ہمارا عدلیہ مجلس قانون ساز اور مجلس عاملہ سے آزادانہ طور پر بہت سارے اقتدار رکھتا ہے۔ چاہے سرکار ہو، پارلیمنٹ ہو، عدلیہ میں دخل نہیں دے سکتا۔ قانون کی نظر میں سب یکساں ہیں۔ انصاف کرنے کا حق سب کو مساوی ہے۔ عدلیہ اس اصول کا علمبردار ہے۔ اعلیٰ عدالت عالیہ کے فیصلہ کی تعمیل کرنا سب پر لازمی ہے اور وہ آخری فیصلہ ہوگا۔ بچوں، بالغ رائے دہی یعنی کہ اپنے نمائندوں کو انتخاب کرنا، بالغ شہری 18 سال سے اوپر کے ذریعے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرنے کے طریقے کو بالغ رائے دہی کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ تمام شہری بھید بھاؤ کے بغیر رائے دہی میں حصہ لیں گے تو بہترین حکومت بنے گی۔ ہندوستان کے دستور کی توقع
خوشحال ریاست قائم کرنا ہے۔ انتخاب کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ پچھلے 6 دہائیوں سے وقفہ بوقفہ انتخاب ہوتے آ رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہیں۔ جمہوری طرز پر چند خامیاں ہونے کے باوجود بھی یہ طریقہ تسلی بخش ثابت ہوا ہے۔ تو ہندوستان ہمارا بڑا خوبصورت ہے اور ہندوستان کے دستور ہر شہری پر لاگو ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے دستور کے تعلق سے معلومات حاصل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔